بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماع ششم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اخلاق و آداب اور عنوان ہے طہارت و پاکیزگی۔ صفحہ نمبر ہے 43۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ سبق آدھا ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے طہارت اور پاکیزگی کی تعریف پڑھی تھی کہ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں، اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہم نے پڑھا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اس کا ترجمہ ہے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا عنوان اس میں پڑھا تھا کہ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت، جس میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے، یعنی بغیر صاف ستھرا ہونے کے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتے۔ اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت میں جو طہارت اور پاکیزگی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ اس میں ایک پاکیزگی جو ہے وہ ظاہری پاکیزگی ہے، اور ایک پاکیزگی باطنی پاکیزگی ہے۔ ظاہری پاکیزگی کو طہارت کہتے ہیں اور باطنی پاکیزگی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ ظاہری پاکیزگی کیا ہے؟ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، یہ تمام کیا ہے؟ ظاہری پاکیزگی۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ طہارت۔ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو یہ ظاہری پاکیزگی ہے، طہارت ہے، ٹھیک ہے۔ اور باطنی جو پاکیزگی ہے اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے، غیبت سے، بد زبانی، چغلی وغیرہ، حسد، جھوٹ، غرور، تکبر، یعنی دل کی جتنی برائیاں ہیں، دل میں جتنے غلط خیالات، غلط ارادے آتے ہیں، اور غلط پھر ہمارے اعمال اور افعال سرزد ہوتے ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ باطنی یعنی دل کی پاکیزگی ہے، دل کا خوبصورت ہونا ہے۔ اور اسی طرح صرف ان برائیوں سے بچنا ہی نہیں، بلکہ اس کی برائیوں سے بچتے ہوئے اسلام نے جو ہمیں اچھے طریقے بتائے ہیں، نظم و ضبط ہے، دیانتداری ہے، ایثار، انصاف ہے، صداقت ہے، محبت ہے، قوت برداشت ہے، صبر ہے، یہ اچھی جتنی عادات ہیں اس کو اپنانا، یہ کیا ہوگا؟ تزکیے کا حصہ ہوگا، یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہوئے نیکی پر لے کے آنا۔ تو یہاں تک ہم نے پہلے سبق، آدھا سبق پڑھ چکے ہیں۔ اس سے آگے جو ہم پڑھیں گے طہارت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ یعنی طہارت کے بارے میں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اسوہ کہتے ہیں یعنی وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاک صاف رہتے اور صحابہ کو بھی صفائی اور پاکیزگی کی تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی اور طہارت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ کیا ہے؟ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو ظاہری اور باطنی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے، اور یہی اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرماتے، اور پوری امت کے لیے بھی یہی درس ہے کہ ہم صاف ستھرا لباس پہننے کا اہتمام کریں۔ نیا لباس ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ لباس کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے موقع پر وضو فرماتے اور مسواک فرماتے، وضو فرماتے اور مسواک فرماتے، یعنی وضو تو اس وجہ سے فرماتے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور مسواک جو دانتوں کی صفائی ہے، جس طرح ہم برش بھی کرتے ہیں دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے، تو یہ مسواک کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ
مسواک فرمانے کا اہتمام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ درس دیا کہ امت بھی مسواک کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا کہ وہ بدبودار چیزیں مثلا کچا لہسن ہے، پیاز ہے، اس طرح کی چیزیں کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے نمازی جو ہیں وہ ان چیزوں کی بدبو سے تکلیف محسوس کریں گے، تو کسی کو تکلیف دینا یہ بھی اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ تو ایسی بدبودار چیزیں، تو اس میں تمام ایسی چیزیں شامل ہوں گی جن سے بدبو اور دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ان سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ مسجد میں جاتے ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، کنگھی کا استعمال فرماتے، سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کرتے، اچھی طرح سنوارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سر اور داڑھی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ انہیں سلیقے اور شائستگی سے سنوارے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے شخص کو دیکھتے جس کے بال بکھرے ہوتے یا ناخن بڑے ہوتے، یعنی زیادہ بڑے ہو جاتے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے اور اسے اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے یعنی نہانے کی تلقین فرمائی، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل فرماتے اور لباس تبدیل فرماتے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس زیادہ پسند کرتے تھے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید لباس تھا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سفید لباس جو ہے وہ پاکیزگی، صاف ستھرا ہونے کی علامت ہے۔ اب ہمیں ان تمام اسلامی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام ہمیں طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اپنی ذات، یعنی خود اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے ماحول کو، یعنی اپنے ارد گرد جتنی جگہ ہے، اپنا ماحول ہے، ٹھیک ہے، اپنی آب و ہوا ہے، اس کو بھی صاف رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ ماحول کی صفائی اور پاکیزگی جو ہے دل و دماغ اور روح کو راحت بخشتی ہے۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خود بھی صاف ستھرے ہیں، آپ کے آس پاس والے بھی صاف ستھرے ہیں، آپ کا گھر بھی صاف ہے، آپ کی گلی بھی صاف ہے، گھر محلہ صاف ہے، مارکیٹیں صاف ہیں، شہر صاف ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل، آپ کے دماغ کو سکون پہنچے گا، ٹھیک ہے، آپ کے دماغ کی جو قوت ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ آپ جو ہے اچھے اور مثبت کام کر سکیں گے دنیا میں، اور زیادہ اچھے طریقے سے یعنی ترقی کر سکیں گے، آپ کا ملک ترقی کر سکے گا۔ اور اسی طرح ہمارے افکار، یعنی جو فکر ہے، سوچ ہے اور خیالات ہیں، وہ صحت مند رخ اور خوشگواری جو ہے وہ اختیار کریں گی۔ یعنی صفائی ستھرائی سے ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ صحت مند ہو جائے گی، اچھا سوچے گی، خوشگوار سوچے گی، اور گندگی جو ہے وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے تکلیف اور دقت کا سبب بنتی ہے، یعنی پریشانی کا سبب بنتی ہے، ذہنی پریشانی کا، ذہنی تھکاوٹ کا، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ غلط رخ پہ چلنے کا سبب و ذریعہ بنتی ہے۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کو نیکی قرار دی ہے۔ مثلا آپ کے راستے میں کوئی ایسا پتھر ہے جو کسی گاڑی یا کسی چلنے والے، پیدل چلنے والے کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے، تو آپ اس کو ہٹائیں تو اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ آپ کانٹوں کو راستے سے ہٹائیں کہ کسی کو چبھ نہ جائے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی آپ فکر کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے راستے میں چلتے ہوئے، تو راستے سے ہر تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹائیں، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ طہارت ہمارے لیے نیکی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ یعنی ہم اگر صفائی ستھرائی اختیار کریں گے، خود ہمیں بھی سکون ملے گا، پورے معاشرے کے ہر فرد کو بھی سکون ملے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، اور سب سے بہتر یہ سبق کے سمجھنے کی نشانی یہی ہوگی کہ ہم صفائی ستھرائی کو اختیار کرنے والے بن جائیں، خود کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے معاشرے کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے ارد گرد افراد کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین کریں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مشق کی طرف، صفحہ نمبر 45 ہے۔
پہلا سوال خالی جگہ پر کیجئے، یہ ہم کر چکے ہیں جب ہم نے آدھے سبق کی پڑھائی کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو حل کر لیا ہوگا اور بہت آسان ہے۔ دوسرا سوال ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے، اور یہ بھی 5 اس کے سوالات تھے اور یہ بھی بہت آسان تھے۔ امید ہے یہ بھی آپ کر چکے ہیں، کتاب کے اوپر اس کو کرنا تھا، آپ کا یہ کام تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے صفائی اختیار کرنے کا اہتمام بھی کرنا تھا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال کی طرح۔ سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے طہارت اور پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلے ہی پیراگراف میں ہے جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، وہاں پر اس طہارت اور پاکیزگی کی تعریف کی گئی ہے، تو وہ آپ کو اس کو پہلے پیراگراف کی شروع کی پہلی یا دوسری لائن میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ دوسرا سوال ہے دین اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے؟ تو طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت، یہ پیراگراف ہے باقاعدہ اوپر عنوان کے ساتھ۔ دوسرا پیراگراف اس کو آپ دیکھیں صفحہ نمبر 43 پہ، تو وہاں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اپنے الفاظ میں اس کو لکھیے اور یاد بھی کریں۔ تیسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہتمام فرماتے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا صفائی کے بارے میں؟ تو وہ آپ صفحہ نمبر 44 پہ آئیں گے، تو یہاں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اہتمام فرماتے تھے، جس میں وہ جمعے کے دن نہانے کا اہتمام، اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہننے کا اہتمام، یہ تمام چیزیں، مسواک کرنے کا اہتمام، بدبودار چیزیں نہ کھا کر جانے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، تو آپ ادھر سے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اور آخری سوال ہے ہمارا صفائی اور پاکیزگی کے کیا فائدے ہیں؟ تو اس کے فوائد آپ کو آخری جہاں پر صفحہ نمبر 45 ہے 45 پر، وہاں پہ بھی ہے، اور 44 کے اینڈ میں، یعنی اس ماحول کی صفائی اور پاکیزگی جو ہے دل و دماغ اور روح کو راحت بخشتی ہے، اور ہمارے افکار و خیالات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ گندگی جو ہے وہ ماحول کو خراب کرتی ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں پر صفائی اور ستھرائی کے فائدے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، گندگی کے نقصانات یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صفائی اور پاکیزگی کے فوائد لکھنے، تو یہ 2 سے 3 لائن کا جواب ہے جو آپ یہاں سے دیکھ کر اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ 4 سوال آپ نے کرنے ہیں اور خود کرنے ہیں، اور ان کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے۔ پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ پورے سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نوٹ بک پر یہ سوال نمبر 3 کے جو 4 سوال ہیں یہ کرنے ہیں، اور عملی کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے صاف ستھرے لباس کا اہتمام کرنا ہے، ایسا لباس پہننا ہے کہ جو صاف ہو، ٹھیک ہے، اوپر، اور اس کو پھر صاف رکھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ گندگی سے بچنا ہے، گندا کرنے سے لباس کو بچانا ہے، اور اسی طرح مسواک کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر وضو کے ساتھ نماز کے لیے جب آپ وضو کریں تو مسواک کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا ثواب دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ لوگ ہمارے ارد گرد ہم سے سکون حاصل کریں گے، راحت حاصل کریں گے، خوش ہوں گے، اور ہمارے سوچ اور خیالات جو ہے وہ بھی صحیح رخ پر چلے گی، اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے جنت کا اور اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ بھی پورا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔